السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ آج کی یہ باتیں شاید تمہاری ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑ دیں۔ اگر دل کو چھو جائے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا، تاکہ اور بھی دل چھو لینے والی باتیں تمہارے دل تک پہنچ سکیں۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں اس قدر توڑ دیتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں بس اب سب ختم ہو گیا۔ جس پر بھروسہ کیا وہ بھی چھوڑ گیا، جس کو اپنا سمجھا اس نے ہی غیر بنا دیا۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں بوجھ ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ سانس لینا بھی بھاری لگتا ہے۔ پر رکیے، کیا تم نے کبھی سوچا ہے شاید یہ ٹوٹنا کوئی سزا نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کا طریقہ ہو؟ کیونکہ جب اللہ کسی بندے کو نیا بنانا چاہتا ہے تو پہلے اسے توڑتا ہے، پرانے رشتوں سے، پرانی سوچ سے، پرانے گناہوں سے۔ وہ تمہیں جھکاتا ہے تاکہ تمہارا سر صرف اسی کے سامنے جھکے۔ وہ تمہیں رلاتا ہے تاکہ تمہاری روح اس کی طرف لوٹ آئے۔ تو ٹوٹا ہے لیکن پوری طرح نہیں، تو گرا ہے لیکن ابھی بھی اٹھ سکتا ہے۔ تیرا دل ٹوٹا ہے لیکن شاید اب اللہ اسے خود جوڑنے والا ہے۔ ذرا سوچو، جب ایک برتن پھوٹتا ہے تو وہ بیکار نہیں ہوتا، انسان اسے جوڑ کر پھر سے استعمال کرتا ہے۔ تو جب کوئی انسان ٹوٹتا ہے تو اللہ اسے ایسے جوڑتا ہے کہ وہ پہلے سے بہتر بن جائے۔ ہو سکتا ہے تو آج اکیلا ہے، لیکن تیرا رب تجھے نئی صحبت دینے والا ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ تجھ سے منہ موڑ چکے ہیں، لیکن تیرا رب تیری طرف مڑ چکا ہے۔ تیرے آنسو بیکار نہیں جا رہے، ہر آنسو ایک دعا ہے جو تیرا رب سن رہا ہے۔ یاد رکھ، اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہے، بلکہ وہ تجھے ایک نیا انسان بنانا چاہتا ہے۔ تو جس غلط راہ پر جا رہا تھا وہ تجھے اس سے موڑنا چاہتا ہے۔ تیرا ٹوٹنا اللہ کا تجھ سے پیار ہے، کیونکہ اگر وہ تجھ سے ناراض ہوتا تو تجھے تمہارے حال پر چھوڑ دیتا، لیکن اس نے تجھے روکا، تجھے جھکجھورا، تجھے رلایا، کیونکہ وہ تجھے سنوارنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو توڑنا پڑتا ہے تاکہ اس میں نیا کچھ بھرا جا سکے۔ پرانی عادتیں، پرانے خواب، پرانے لوگ، سب کچھ ہٹایا جا رہا ہے تاکہ تیرے لیے کچھ نیا لکھا جا سکے۔ کیا تم نے کبھی یہ سوچا، اگر سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا تو تو اپنے رب کی طرف واپس کیسے آتا؟ اگر کوئی تجھے دھوکہ نہ دیتا تو تو راتوں میں اٹھ کر اللہ سے باتیں کیسے کرتا؟ اگر تجھ پر مصیبت نہ آتی تو تجھے سجدوں میں وہ سکون کیسے ملتا؟ تو ٹوٹا ہے کیونکہ اللہ تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو ٹوٹا ہے کیونکہ تیرا رب چاہتا ہے کہ تو اس کے پاس لوٹ آئے۔ اور جب تو لوٹے گا تو تجھے ایسا سکون ملے گا جو تجھے دنیا میں کہیں نہیں ملا ہوگا۔ لوگ تجھے چھوڑ سکتے ہیں مگر اللہ کبھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ تو جتنی بار ٹوٹے گا وہ اتنی بار تجھے سنبھالے گا۔ کیا تم جانتے ہو، اللہ کے سب سے عزیز بندے وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ نبی کی زندگی دیکھو، طائف کے پتھر کھائے، مکہ سے نکالے گئے، اپنوں نے انکار کیا مگر اللہ نے انہیں کبھی چھوڑ نہیں دیا۔ تو اگر تو ٹوٹا ہے تو سمجھ لے تیرا رب تجھے نبیوں والے درجے تک لے جا رہا ہے۔ رات کا اندھیرا چاہے جتنا گہرا ہو، صبح ضرور آتی ہے۔ تیرے آنسو چاہے جتنے بھی گرے ہوں، تیرا رب جانتا ہے کہ تو کتنا سہ چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے، تیرا رب تجھے پھر سے کھڑا کرنے والا ہے۔ اللہ جب کسی کو قریب کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے دنیا اس سے دور کرتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے میرے پاس کوئی نہیں، بس میرا رب ہے۔ جب انسان کو دنیا سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تب اللہ سے جڑنے کی راہ کھلتی۔ تو ٹوٹا ہے کیونکہ تو اب سمجھ سکتا ہے کون تیرا ہے اور کون نہیں۔ کبھی کسی نے تم سے کہا ہوگا تو کچھ نہیں کر سکتا، تیری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا، تو اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ تو بس مسکرا دینا اور اپنے رب کی طرف دیکھنا، کیونکہ جب دنیا نکارتی ہے اللہ تب تجھے اپناتا ہے۔ یاد رکھو، جس کو اللہ پسند کرتا ہے اسے وہ اس دنیا کی چکا چوندھ سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتا ہے تاکہ اس کا دل صرف اللہ کے نور سے روشن ہو سکے۔ شاید اب تو سجدوں میں دیر تک روتا ہے، شاید اب تو دل سے دعا کرتا ہے، شاید اب تو فضول باتوں سے دور رہتا ہے۔ تو سمجھ لے، تو ٹوٹ نہیں رہا، تو نیا بن رہا ہے۔ اللہ تجھے وہ بنا رہا ہے جو تو پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو پہلے لوگوں کو مناتا تھا، اب تو اللہ کو مناتا ہے۔ تو پہلے لوگوں سے امید رکھتا تھا، اب تو رب سے امید رکھتا ہے۔ تو پہلے اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا تھا، اب تو سجدے میں گر کر رب سے مدد مانگتا ہے۔ کیا یہ سب ٹوٹنا ہے؟ نہیں، یہ بننا ہے۔ کبھی کبھی توڑنا ضروری ہوتا ہے، جیسے مٹی کو جوتتے ہیں تاکہ فصل اگائی جا سکے، ویسے ہی اللہ تمہاری روح کو جوت رہا ہے تاکہ اس میں ایمان کی فصل لگ سکے۔ اللہ تجھے اس راہ پر لا رہا ہے جو تجھے جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جو لوگ جنت میں اونچے مقام پر ہوں گے
انہیں اس دنیا میں ضرور آزمایا جائے گا۔ کیا تو جانتا ہے اللہ ہر آنسو کو گنتا ہے، ہر چیخ کو سنتا ہے، ہر ٹوٹی ہوئی سانس کو محسوس کرتا ہے، اور پھر ایک دن وہی اللہ تیرے ٹوٹے دل کو ایسا جوڑتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تو سوچ رہا ہوگا کب آئے گا وہ دن، کب بدلے گا سب کچھ، کب آئے گا سکون؟ تو سن، جب تو اپنے رب سے جڑ جائے گا، جب تو اس کی راہ پر چل پڑے گا، جب تو اپنے آنسو اسی کے سامنے بہائے گا، تب سب کچھ بدل جائے گا۔ کبھی کبھی تو اللہ انتظار کراتا ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے صبر کیا ہوتا ہے، توکل کیا ہوتا ہے، رضا کیا ہوتی ہے۔ ہر مصیبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے تجھے بچایا جا رہا ہو اس چیز سے جو تجھے توڑ کر رکھ دیتی۔ اللہ کبھی بھی بے وجہ درد نہیں دیتا، ہر درد کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ تو اب پہلے جیسا نہیں رہا، کیونکہ اب تو جان گیا ہے کہ دنیا کے پاس تسلی نہیں، صرف اللہ ہی دلوں کا سکون ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو صرف اللہ کی یاد میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اب بس اللہ کو اپنا بنا لے، اسے اپنا سب سے قریبی بنا لے، اسے وہ بتا دے جو تجھے کسی اور سے کہنے میں ڈر لگتا ہے۔ اور یاد رکھ جو لوگ تجھے چھوڑ کر چلے گئے شاید وہ اللہ کے پلان میں تھے، کیونکہ وہ تجھے ان سے کہیں بہتر دینے والا ہے۔ جو خواہشیں پوری نہیں ہوئیں شاید وہ تجھے نقصان پہنچا سکتی تھی، اور جو تو نے کھو دیا شاید وہی چیز تجھے اللہ کے قریب لائی۔ اس لیے مت رو ٹوٹنے پر، بلکہ شکر کر کہ تیرا رب اب تجھے نیا بنا رہا ہے۔ کبھی تو نے محسوس کیا ہے جب تیرا دل بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے، نہ کسی سے بات کرنے کا من کرتا ہے، نہ کسی کو دیکھنے کا، ایسا لگتا ہے اب کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ لیکن اسی خاموشی میں اللہ تجھے بلا رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اب سب تھم گیا ہے، اب صرف میں اور تو رہ گئے، اب بتا تجھے کیا چاہیے۔ تو ٹوٹ کر جب سچے دل سے کہتا ہے اے اللہ اب مجھ سے نہیں ہوتا، تو وہ جواب دیتا ہے مجھے تو بس تیرا یہ کہنا سننا تھا، اب دیکھ میں تیرے لیے کیا کرتا ہوں۔ کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہی دل ہے جو ٹوٹ کر صرف اسی کو پکارے، اور جس دن تو نے اسے دل سے پکارا وہ دن سے تمہارے لیے قدریں بدلنے لگتی ہیں۔ تو اکیلا نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں جو آج تو جیسے ہی حالات سے گزر رہے ہیں، پر فرق یہ ہے کچھ لوگ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں اور کچھ لوگ ٹوٹ کر سجدے میں بچ جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے تو دوسرا انسان بنے، وہ چاہتا ہے تو اس روشنی کو محسوس کرے جو صرف اندھیرے میں دکھائی دیتی ہے۔ کیا تو جانتا ہے زندگی کا سب سے اچھا موڑ وہی ہوتا ہے جب تو ٹوٹتا ہے، کیونکہ وہیں سے تیرا نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب وہ دوست نہیں رہے، وہ رشتہ بھی نہیں رہا، وہ سپنے بھی نہیں رہے، لیکن اللہ اب تجھے وہ سب دے گا جو تیرے قدر کے لائق ہے۔ تو سمجھتا ہے اب میری قیمت نہیں رہی، لیکن اللہ فرماتا ہے تو میرے لیے بہت قیمتی ہے، کیونکہ وہ اللہ جس نے مٹی سے انسان بنایا جو تجھ سے پہلے ہزاروں لوگوں کو سنبھال چکا ہے، کیا وہ تجھے نیا نہیں بنا سکتا؟ تو رک جا، بھاگ مت اس درد سے، کیونکہ اسی درد میں چھپا ہے تیرا نیا روپ۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں تمہارے گناہوں سے زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ پھر تو کیوں سوچتا ہے کہ اب کچھ نہیں بدلے گا؟ تو صرف سجدے میں چلا جا، تو صرف اس اللہ سے اپنے ٹوٹے دل کی بات کر، وہ ایسا راستہ کھولے گا جہاں سے تو نے کبھی امید بھی نہیں کی ہوگی۔ دعا کر، لیکن اس انداز میں نہیں جیسے لوگ کرتے ہیں، دعا کر اس انداز میں جیسے ایک ٹوٹا ہوا دل کرتا ہے، جہاں آنسو رکتے نہیں، جہاں آواز کانپتی ہے، جہاں الفاظ نہیں نکلتے، بس دل چیختا ہے۔ وہ دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی، کیونکہ اللہ جانتا ہے تیری تنہائی، تیری تکلیف، تیرے آنسو، سب کچھ۔ وہ صرف دیکھ رہا ہے کہ کیا تو واقعی اس کے بھروسے پر زندہ رہ سکتا ہے، اور جب تو اس بھروسے کو نبھا لے گا تو اللہ تجھے ایسی زندگی دے گا جہاں تیرا ٹوٹنا سب سے بڑی طاقت بن جائے گا۔ یاد رکھ تیرا اطیت تیری پہچان نہیں ہے، تیری غلطیاں تجھے پریبھاشت نہیں کرتی، تیرا درد تجھے کمزور نہیں بناتا، بلکہ اب تو اس لمحے پر ہے جہاں تیرا ٹوٹنا تیرے اجالے کی شروعات ہے، اور جو روح ٹوٹ کر اللہ سے جڑتی ہے اسے پھر کوئی طاقت دنیا کی گرا نہیں سکتی۔ اب تو بدل رہا ہے، اب تو نکھر رہا ہے، اب تو اس مقام کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں اللہ تجھے سب سے قریب سے دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہماری سب سے پیاری چیز ہم سے چھین لیتا ہے، وہ رشتہ، وہ سپنا، وہ انسان جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اللہ اسی کو ہم سے جدا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اب ہماری محبت صرف اسی کے لیے ہو۔
تو ٹوٹا ہے کیونکہ تو اب جاگ چکا ہے۔ اب تجھے دنیا کی اصلیت دکھنے لگی ہے، اب تجھے رشتوں کی حقیقت سمجھ میں آنے لگی ہے، اب تجھے پتہ چل رہا ہے کہ سچی راحت، سچا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تو پہلے سویا ہوا تھا پر اب جاگ گیا ہے، اب تجھ میں وہ نظریہ آ رہا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ کبھی سوچا ہے اللہ نے تمہیں اسی جگہ، اسی دور، انہی حالات میں کیوں رکھا؟ کیوں تو ان لوگوں سے ملا جو تجھے توڑ گئے؟ کیونکہ اللہ تجھے ایک نئی سمجھ دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تو اس گہرائی کو محسوس کرے جو صرف درد کے بعد آتی ہے۔ اور یاد رکھو، جو ٹوٹا ہوتا ہے وہ دوسروں کو جوڑنے کی طاقت رکھتا ہے، جو رو چکا ہوتا ہے وہ دوسروں کے آنسو سمجھ سکتا ہے، جو اکیلے سفر کرتا ہے وہی سب سے مضبوط مسافر بنتا ہے۔ تو آج اگر تو ٹوٹا ہے تو سمجھ لے اللہ تجھے تیار کر رہا ہے کسی بہت بڑی چیز کے لیے۔ تو صرف رو مت، تو اب دعا کر، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے یوں ہی نہیں توڑے گا۔ وہ جب بناتا ہے تو پہلے مٹاتا ہے، وہ جب سنوارتا ہے تو پہلے جھکجھورتا ہے، وہ جب اونچائی دیتا ہے تو پہلے جھکاتا ہے۔ اللہ کی قسم، تو اکیلا نہیں ہے، وہ تیرے ہر آنسو کے ساتھ ہے، وہ تیرے ہر درد کے ساتھ ہے، وہ تیرے دل کی ہر بات جانتا ہے، وہ بھی سنتا ہے جو تو لفظوں میں نہیں کہہ پاتا۔ تو تھک گیا ہے نا؟ بس اب اسی کے حوالے ہو جا، کہہ دے اے رب میں ہار گیا ہوں، اب سب کچھ تجھ پر چھوڑتا ہوں، اور پھر دیکھنا تیرا رب کیسے تیری ٹوٹی زندگی کو پھر سے آباد کرتا ہے۔ کیا تو جانتا ہے نبی محمد نے بھی درد جھیلے، ان کی اولادیں چلی گئیں، ان پر پتھر برسائے گئے، وہ بھوک سے تڑپے، مگر انہوں نے کبھی اپنے رب سے شکایت نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین تھا میرا رب دیکھ رہا ہے اور میرا رب سب سے بہتر جانتا ہے۔ اب تجھے بھی وہی یقین چاہیے، کیونکہ جب تو ٹوٹ کر بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے تو وہی ٹوٹن تجھے تعمیر بنا دیتی ہے۔ یاد رکھ، ہر ٹوٹا ہوا انسان ختم نہیں ہوتا، کچھ لوگ ٹوٹ کر اور بھی قیمتی بن جاتے ہیں۔ اب اللہ تجھ سے یہ کہہ رہا ہے بندے، میں جانتا ہوں تو بہت ٹوٹا ہے، میں نے دیکھا ہے تجھے تنہائی میں روتے ہوئے، میں نے سنی ہے تیری خاموش چیخیں، اب آجا میری طرف، اب میں تجھے وہ سب دوں گا جس کی تو نے دعا بھی نہیں کی تھی۔ تو ٹوٹا نہیں ہے، تو بس بدل رہا ہے۔ اللہ تجھے پہلے جیسا نہیں رہنے دینا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ تو کچھ اور بنے، وہ چاہتا ہے کہ تو اس کے اور قریب آئے۔ تیرے درد کے پیچھے اس کی رحمت چھپی ہے، تیری تنہائی کے پیچھے اس کا بلاوا چھپا ہے، تیری ہار کے پیچھے ایک بڑی جیت کی تیاری ہے۔ سوچ، اگر اللہ تجھے وہی دیتا جو تو چاہتا تھا تو کیا تو اس کے اتنا قریب آتا؟ کیا تو آج اس لمحے تک پہنچتا جہاں تو ٹوٹ کر بھی مسکرا رہا ہے، جہاں تیرا بھروسہ اب دنیا پر نہیں تیرے رب پر ہے؟ کبھی کبھی اللہ ہمیں سب کچھ چھین کر وہ چیز دیتا ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، خود اللہ۔ جب تو اس کے علاوہ ہر سہارا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تجھ سے کہتا ہے اب صرف میں اور تو رہ گئے ہیں، اب بتا تجھے کیا چاہیے؟ اللہ کے بندے، اب تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تجھے رکنے کی ضرورت نہیں، اب تجھے رونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تو اس سفر پر ہے جہاں ہر آنسو گواہی بنتا ہے، جہاں ہر ٹوٹن امتحان کی مثال بنتی ہے، اور ہر سجدہ تجھ کو اونچائی پر لے جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، سورہ الشرح 94:6۔ تو اگر تو آج بھی کسی مشکل میں ہے تو سمجھ لے اللہ نے اسی کے ساتھ تیرے لیے کوئی آسانی بھی رکھی ہے۔ بس تو ہار مت مان، رک مت، تھک مت، تیرے صبر کا انعام آ رہا ہے، تیری دعاؤں کا جواب راستے میں ہے، تیری تکلیفوں کا علاج طے ہو چکا ہے، تیرا رب اب تجھے تھامنے والا ہے، اور جب وہ تھامتا ہے تو پھر تو گرتا نہیں بلکہ اڑنے لگتا ہے۔ اب تیرے اندر وہ روح ہے جو ٹوٹ کر بنی ہے، اب تجھ میں وہ طاقت ہے جو تنہائی سے آئی ہے، اب تجھ میں وہ یقین ہے جو آنسوؤں سے پکا ہے۔ اب تجھے کوئی نہیں گرا سکتا، کیونکہ اب تجھے اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ یاد رکھو، دنیا والے صرف باہری حالات دیکھتے ہیں، لیکن اللہ دل دیکھتا ہے۔ دنیا تجھے کمزور سمجھتی، لیکن تیرا رب جانتا ہے کہ تیری کمزوری ہی تیرا سب سے بڑا ہتھیار ہے، کیونکہ اب تو صرف اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ اب بس ایک کام کر، روز سجدے میں گر، چپ چاپ دعا کر، اور یہ کہنا کبھی مت بھول اے اللہ مجھے تجھ سے تنہائی میں بھی محبت ہے، چاہے تو مجھے کچھ بھی نہ دے، بس اپنا بنا لے۔ اور جب تو ایسا کہے گا تو اللہ کہے گا اب تو میرا ہے، اب میں تجھے وہاں لے جاؤں گا جہاں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
اللہ جب تجھے بناتا ہے تو سب سے پہلے وہ تجھے توڑتا ہے، پھر تجھے اکیلا کرتا ہے، پھر تجھے گراتا ہے، پھر تجھے اٹھاتا ہے، اور پھر تجھے اس مقام تک پہنچاتا ہے جہاں تجھ سے لوگ محبت نہیں، تیرے رب کی رحمتیں اترنے لگتی ہیں۔ تو اب کہہ، میں ٹوٹا نہیں ہوں، میرا رب مجھے نیا بنا رہا ہے۔ میں ہارا نہیں ہوں، میرا رب مجھے سکھا رہا ہے۔ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور آخر میں اگر یہ لفظ تیرے دل تک پہنچے ہوں تو اللہ سے ایک وعدہ کر کہ تو اب پھر کبھی اس ٹوٹی سوچ میں واپس نہیں جائے گا۔ اب تو ہر درد کو صبر سے دیکھے گا، ہر مشکل کو توکل سے جیے گا، اور ہر آنسو کو سجدے میں بہا کر اللہ سے جڑتا چلا جائے گا۔ اللہ تجھے مضبوطی دے، اللہ تجھے اونچائی دے، اللہ تجھے وہ مقام دے جہاں پہنچ کر تو صرف مسکرائے اور کہے، شکر ہے، میں نے کبھی ہار نہیں مانی۔